شب برات اسلامی مہینے شعبان کی 15 اور رات کو کہا جاتا ہے جو مسلم دنیا میں ایک بابرکت اور مقدس رات سمجھی جاتی ہے۔ اس رات کو مغفرت، دعا، توبہ اور عبادت کی رات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شب برات کو عربی میں لیلۃ البراق کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بری ہونے کی رات و نجات کی رات۔ شب برات کی فضیلت۔ شب برات کی فضیلت کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کئی احادیث میں اس رات کی اہمیت اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت و رحمت کے نزول کا ذکر ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں شب برات کی فضیلت، نبی اکرم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات اللہ کی بے انتہا رحمت اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس رات میں تقدیر کے فیصلے۔ بعض مفسرین نے سورۃ الدخان کی درج ذیل آیت کو شب برات سے جوڑا ہے۔ الدخان 4۔ اسی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق شب برات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی آئندہ سال کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے، جن میں رزق، موت، زندگی اور دیگر معاملات شامل ہیں۔ تاہم بعض علماء کے نزدیک یہ آیت لیلۃ القدر کی طرف اشارہ کرتی ہے اور شب برات کو فیصلے کی رات تسلیم کرنا اختلافی مسئلہ ہے۔ شب برات میں اللہ کی خاص رحمت۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انہیں مغفرت عطا کرتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جن کے لیے احادیث میں خاص استثناء آیا ہے، مثلا 1 مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، 2 کینہ رکھنے والا، دوسروں سے بغض اور دشمنی رکھنے والا، 3 قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، 4 والدین کا نافرمان، 5 شراب نوشی کرنے والا۔ اگر کوئی شخص ان گناہوں میں مبتلا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سچی توبہ کرے تاکہ اللہ کی مغفرت حاصل کر سکے۔ شب برات کی عبادات۔ شب برات کو مسلمان خصوصی عبادات میں گزارتے ہیں، جن میں درج ذیل اعمال شامل ہیں۔ 1 نوافل کی ادائیگی۔ مسلمان اس رات میں زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھتے ہیں، جن میں تہجد، صلو التوبہ، صلو الحاجت اور دیگر نفلی نمازیں شامل ہیں۔ 2 تلاوت قرآن۔ قرآن کریم کی تلاوت اس رات میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ 3 ذکر و اذکار اور دعا۔ مسلمان اس رات میں اللہ کے ذکر، درود شریف اور استغفار کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ 4 قبرستان کی زیارت۔ بعض احادیث کے مطابق نبی کریم شب برات کو جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں دفن مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ اسی سمت کو اپناتے ہوئے بہت سے لوگ اس رات میں اپنے مرحومین کی قبروں پر جا کر دعا کرتے ہیں۔ شب برات پر روزہ رکھنے کا حکم۔ نبی اکرم اکثر شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، لیکن شب برات کے بعد 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی کوئی مخصوص حدیث نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھنا چاہے تو یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ شب برات کے بارے میں چند غلط تصورات۔ 1 شب برات کے مخصوص اعمال۔ بعض لوگ شب برات میں خاص طور پر مسجدوں میں چراغاں، آتش بازی اور میٹھے پکوان کی تقسیم کو عبادت سمجھتے ہیں، جبکہ ان کا دین میں کوئی ثبوت نہیں۔ عبادت وہی معتبر ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ 2 شب برات کی حلوہ تقسیم کا مسئلہ۔ بعض لوگ خاص طور پر حلوہ اور دیگر میٹھے پکوان تیار کر کے اسے شب برات کی سنت سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی اسلامی حکم موجود نہیں۔ یہ صرف ایک ثقافتی روایت ہے جسے لازمی سمجھنا درست نہیں۔ خلاصہ: 1 شب برات مغفرت، رحمت اور دعا کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ 2 یہ رات عبادات، توبہ، استغفار اور دعا کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہے۔ 3 یہ رات تقدیر کے فیصلوں کی رات ہو سکتی ہے، لیکن اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ 4 اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل، قرآن کی تلاوت اور استغفار کیا جانا چاہیے۔ 5 بدعات، غیر شرعی رسم و رواج سے اجتناب کرتے ہوئے سنت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ یہ رات گناہوں سے پاک ہونے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے، لہذا ہمیں اسے عبادت اور دعا میں گزارنا چاہیے۔